ایک اور پھر کوشچن یہ تھا کہ یہ بعض لوگ جب نیاز وغیرہ کسی کی دیتے ہیں تو تھوڑا بہت کھانا سامنے رکھتے ہیں، کیوں کھانا سامنے رکھتے ہیں اور اس کی کیا علت ہے، کیا وجہ ہے، کیا یہ کوئی شریعت سے اس کا ثبوت ہے، سنت سے کچھ ثابت ہے؟ دیکھیں پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک فاتحہ کہلاتی ہے، ایک نیاز کہلاتی ہے۔ اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جانے والے کسی شخص کے ایصال ثواب کے لیے کوئی کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، کوئی قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اسے عام آدمی ہو تو اس کو فاتحہ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اگر کسی اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی یا کسی نبی کے ایصال ثواب کے لیے آپ کھانا وغیرہ کھلانے کا اہتمام کر رہے ہیں تو اس کو ادباً نیاز کہہ دیتے ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیاز اصل میں ایصال ثواب کی ایک صورت ہے کہ کھانا انسان بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور یہی نیت ہونی چاہیے۔ کسی مخلوق کے لیے کھانا نہیں بنے گا، مخلوق کی رضا کے لیے کھانا نہیں کھلائیں گے۔ کھانا کھلانا ایک نیک کام ہے اور ہر نیک کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کھانا بنایا اور آپ اس کو سامنے رکھ کے تھوڑا بہت قرآن پڑھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں چلو جی یہ کھا لیں، اس میں برکت ہوگی، یہ عمل کیسا ہے؟ تو یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین موافق ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیاز وغیرہ کا اس طرح اہتمام نہیں کیا جیسے یہ ہے، لیکن اس عمل کو سرکار کے عمل سے نسبت ہے، وہ اس طریقے سے کہ آپ یہ صحیح احادیث اٹھا کے دیکھیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بڑھانے کا کوئی معجزہ ظاہر فرماتے ہیں، وہاں پہ اکثر ایسا ہی ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو سامنے رکھا اور صحابہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے جو چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا اور پھر فرمایا اس کھانے کو کھاؤ۔ جیسے کہ غزوہ خندق میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی دعوت کی تو جو کھانا تھا وہ 3-4 آدمیوں کا کھانا تھا، اور وہاں صحابہ تقریباً 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلایا، کھانا سامنے کھانا موجود تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا اللہ کے حکم سے پڑھا اور اپنے لعاب دہن اقدس بھی آٹے میں ڈالا اور کھانے میں ڈالا اور اس میں اللہ نے برکت عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے کئی دفعہ ثابت ہے کہ تھوڑا سا روٹی کے ٹکڑے تھے اس پہ گھی ڈالا گیا، جیسے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی دعوت فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا سامنے رکھا، پھر جو اللہ نے چاہا پڑھا اور فرمایا کھاؤ، تو کثیر صحابہ کرام کو وہ کھانا پورا ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم نے کھانا سامنے رکھ کر اس پہ کچھ نہ کچھ کلمات پڑھے ہیں جو یقیناً پاکیزہ کلمات ہوں گے، اور پھر جب لوگوں نے کھایا تو وہ بہت ہی بابرکت کھانا ہوا، کثیر کو پورا ہوا۔ تو اسی برکت کے حصول کے قصد و ارادے سے اگر کوئی مسلمان اپنے سامنے کھانا رکھ کر اور کچھ آیات وغیرہ پڑھتا ہے اور قصد و ارادہ فقط یہ ہو کہ میں اپنے اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کو ہی راضی کرنا مقصود ہے، اللہ کے لیے ہی کھلا رہا ہوں، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل کے بدلے میں جو کچھ مجھے ثواب وغیرہ عطا فرمائے میں اسے دوسرے کو ایصال کر دوں، جیسے کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، تو بس یہ کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ عمل بھی بالکل جائز ہے، ایسا آپ کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک